سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چند شعر منقبت کے سماعت کیجیے، کتنے اچھے انداز میں جمیل قادری کہتے ہیں: خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اگر سنا جائے تو بہت پیارا لکھا گیا ہے، اور سمجھا جائے تو لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے اس منقبت پر تیار ہے۔ کتنے اچھے انداز میں کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور قادریوں اپنی قسمت پر فخر کرو۔ سب کو آواز نہیں دی جائے گی، لیکن قادریوں کو آواز دی جائے گی۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم کی شان دیکھیے، جیسے کہ میں یہاں ڈاکٹر رضوان صاحب کی دعوت پر، اور ابھی نہیں کئی دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا، بڑی محبت ہے، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ ہر سال انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہی پروگرام ہونا ہی ہونا ہے، اور آپ کو تشریف لانا ہی ہے۔ اگر میرے جسم میں جان ہے اور میں سلامت ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس غوث اعظم کی فاتحہ میں ضرور حاضری لیا کروں گا، اور لیتا بھی ہوں الحمدللہ۔ اب جیسے کہ انہوں نے دعوت کی، مجھے آنا پڑا، ایسے ہی اور بہت سارے لوگ دعوت کیے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی جانا ہے۔ کیونکہ اگر نہیں جاتے ہیں تو سوچنے والی بات یہ ہے، آدمی یہ سوچتا ہے نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بلانے پر بھی نہیں آتے ہیں، اور آدمی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شعر سماعت کیجئے، کتنے اچھے انداز میں کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ غوث اعظم جس کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ۔ میرے غوث کی شان تو یہ ہے، کوئی شخص غوث اعظم کے پاس
دعوت کے لیے آ جاتا ہے، میرے غوث کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیرے یہاں دعوت میں ضرور پہنچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے دوسرا آدمی بھی پہنچ جاتا ہے، کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کھانے کی دعوت نہیں تھی بلکہ یہ افطار کی دعوت تھی۔ میں مانتا ہوں اگر کھانے کی دعوت رہی تو کم زیادہ آگے پیچھے 10-20 منٹ کا وقت کر کے 2 4 5 10 لوگوں کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، لیکن جب افطار کی بات آتی ہے تو 2 4 5 10 لوگوں کے یہاں نہیں، علاقے میں جتنے لوگ ہیں سب کا ایک ہی وقت ہے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی سب لوگ افطار کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی شان دیکھیے، افطار کی دعوت میں کئی لوگوں کے یہاں چلے گئے۔ صبح کا جب سورج نکلتا ہے تو ایک آدمی بہت خوش نظر آتا ہے، کہا بھائی کیسے مچل رہے ہو، کیسے خوش نظر آ رہے ہو، بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ تو بڑی خوشی کے ساتھ جھوم کر کہتا ہے الحمدللہ میں خوش ہوں، پیروں کا پیر عبدالقادر جیلانی رات افطار کی دعوت میں میرے گھر تشریف لایا تھا۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ ہم نے جیسے یہ محفل منائی ہے، سجائی ہے، عبدالقادر جیلانی کو یاد کر رہے ہیں، ہمارا یقینہ ہے غوث اعظم ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہماری دعوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں کیسے اس بات کو مان لوں، غوث اعظم تو راز افطار کی دعوت میں میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرات محترم، اب اور تیسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو، میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے غوث اعظم کے ساتھ افطار کی دعوت کی تھی اور غوث اعظم رات میرے ساتھ افطاری میں تھے۔ حضرات محترم، 1 2 4 6 نہیں بلکہ 70 مرید جمع ہو جاتے ہیں غوث اعظم کے، اور سب کے دل میں وہی تمنا، وہی خوشی میں جھوم کر مچل کر کہتے ہیں ہم اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں کہ رات افطار کی دعوت میں عبدالقادر جیلانی ہمارے یہاں تھے۔ سب یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ زیادہ بڑھ گیا، اب کیا کیا جائے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلیے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے تو غوث اعظم کہتے ہیں پریشان مت ہو، بلکہ یہی سچ ہے، تم سب لوگوں کے یہاں میں افطار کی دعوت میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ جمیل قادری کہتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، کہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، سمجھ میں آ نہیں سکتا معاملہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معاملہ غوث اعظم کا۔ اور سمجھ میں کیسے آئے؟ اے عبدالقادر جیلانی آپ کی شان تو نرالی ہے، آپ نے اتنی بے شمار کرامتیں دکھا دی، اگر ڈوبی ہوئی کشتی 12 سال کی تھی تو اسے نکال دیا، قبرستان کے قریب سے گزرے تو مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضرات محترم، اگر کوئی امید لے کر پہنچا کہ میرے گھر لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہو جائے تو عبدالقادر نے اپنی نگاہ کرم سے اور خدا کے فضل سے لڑکی جو تھی انہیں بھی لڑکا کر دیا، اور جو پیٹ سے عورت گئی تھی اس کے اندر جو حمل لڑکی کا تھا اسے بھی لڑکا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان عبدالقادر جیلانی کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عبدالقادر جیلانی اس شخصیت کا نام ہے جس کا قدم تمام اولیاءوں کی گردن پر ہے۔ حضرات محترم، میں نے ایک مقدس قرآن عظیم کی آیت پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی طریقے کا ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ عبدالقادر جیلانی کی شان نرالی ہے۔ حضرات محترم، ہم اپنی قسمتوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کی محفل مناتے ہیں۔ میرے غوث کہتے ہیں جس وقت میری یاد منائی جائے اس سے اول وقت میں ان لوگوں کو یاد کیا ہوا ہوتا ہوں۔ جیسے کہ اگر ہم مغرب کے بعد غوث اعظم کی محفل سجا رہے ہیں تو میرے غوث کہتے ہیں میں نے عصر کے بعد ان لوگوں کو یاد کر لیا ہوتا ہے، تب غوث اعظم یعنی تب لوگ مغرب کے بعد میری محفل مناتے اور سجاتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ غوث اعظم ہمیں یاد کر رہے ہیں، تبھی ہم غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ اتنا کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔